السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسرار ہب آفیشیل کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں تہ دل سے آپ لوگوں کو، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعائیں ہیں اسرار ہب آفیشیل چینل کی طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ کوئی ایپیسوڈ نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایپیسوڈ کا پارٹ ہے، کیونکہ ہم نے ایپیسوڈ 5 کو جہاں اسٹاپ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے قرآن و حدیث کی روشنی کے میں وہیں پر ہے، لیکن یہ ایپیسوڈ نہیں ہے۔ یہ ایکچولی جنات کے حوالے سے کچھ انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کی آپسی ایک بحث ہوئی اس بات کے اوپر، اس بات کو یعنی کہ پوائنٹ لیا گیا، اور اس چینل پہ جو مجھے لانے والے پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم کہہ سکتے ہیں ان کو اور ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ ویڈیو بنانے پر جو ہے میں آیا ہوں، اور کہ ایپیسوڈ سے ہٹ کے، کیونکہ ایپیسوڈ 1 کا پارٹ 5 جو ہے پارٹ 6 جو تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آنا تھا، لیکن وہ لا نہیں سکے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ تھوڑا سی ابھی اس پہ ایک تھوڑی ریسرچ چل رہی ہے، اس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ اسی ہفتے میں انشاءاللہ وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے۔ اچھا، پہلے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا تہ دل سے کہ ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمارا اللہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ان کے گھرانے کو اور ان سے پچھلے جو انبیاء اکرام، ان کا احترام، ان کو مانتے ہیں، اور تہ دل سے جو ہے ان کو ہم ادب و اداب اور سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج پہلے دینا چاہوں گا، پھر ہم چلیں گے اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو یہ ہمارا ٹاپک ہے جنات کا۔ اس حوالے پر جانے سے پہلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اور آپ سب نے وہ نعت بھی سنی ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں، ہم انسان کون ہوتے ہیں کہ جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں، ہم ان پر ایمان ہے ہمارا، ان کے گھرانے پر، ان کے گھرانے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ میں اہل سنت سے ہوں، یا میں اہل تشیع سے ہوں، یا میں وہابی ہوں، یا میں دیوبند ہوں، یا میں فلاں فرقے سے ہوں، یا میں فلاں فرقے سے ہوں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے گھرانے کو ماننے والے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے تمام انبیاؤں کے جو ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم سب کا لیے یہ ایک بات ہے تو ہم کیوں کسی فرقے کو اپنانے کی جدوجہد میں پڑ جاتے ہیں؟ ہم کیوں قرآن اور حدیث کو کھلے الفاظوں میں کھول کے چیک نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟
کیوں فضول کی من گرد باتیں پھیلاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے جناتوں کے بارے میں پھیلائی ہیں کہ جنات جی وہ فلاں کیمرے میں آ رہے ہیں، وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں جی، وہ دکانوں سے مٹھائیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں، دکانوں سے جو ہیں وہ مٹھائی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے گا تمام سننے والوں کے لیے کہ جنات کو میٹھا پسند ہی نہیں ہے، کوئی بھی میٹھی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بھی ایک شخص اس کو ثابت کر کے دکھا دے کہ جنات کو میٹھا پسند ہے تو میرے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا کہ جھوٹ، یہ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے مل کے یہ سٹوریز بنائی ہیں، یہ کہانیاں پھیلائی ہیں، یہ اسکرپٹ بنا کے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے دلوں میں بنائی ہیں کہانیاں۔ کیوں ہم جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ جنات جی مٹھائیوں کی دکانوں پر آتے ہیں، مٹھائیوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، انسانوں کا روپ لے کر آتے ہیں اور مٹھائی لے کے چلے جاتے ہیں، یا جب دکان بند ہوتی ہے تو پیچھے سے مٹھائی لے کے چلے جاتے ہیں۔ کیسے انسان ہیں ہم لوگ، کیسے مسلمان ہیں کہ ہم لوگوں نے جن کو بھی جھوٹا اور چور بنا دیا؟ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ کہ ہم نے جناتوں کو بھی، اللہ کی مخلوق کو چور بنا دیا، چور کہہ دیا کہ وہ مٹھائی چوری کر کے لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ جھوٹے لوگ ہیں، یہ من گرد باتیں پھیلائی گئی ہیں، یہ ہم نے اور آپ نے مل کے یہ سٹوریز بنائی ہیں۔ اور جتنے گوسٹ ہنٹرز ہیں نا جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ سب بے وقوف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کا قرآن شریف کے اوپر، اگر ہر مسلمان کا اپنی کتاب قرآن مجید پر ایمان ہے سچے دل سے، تو کسی بھی گوسٹ ہنٹر کی ویڈیوز پہ یقین نہیں کیجیے گا۔ میں اس کو کھلا چیلنج کر رہا ہوں گوسٹ ہنٹر والوں کو کہ مجھے ایک دفعہ اپنے ساتھ لے کے چلیں، اگر گوسٹ ہے وہاں پر، میں اس کو کان سے پکڑ کے نہیں لے کر آؤں آپ کے سامنے، جس کو دیکھ کے آپ لوگ کیمرہ لے کر بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کو من گرد کہانیاں سناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان لوگوں کا، ورنہ میں نام لینے پہ آؤں تو میں آپ لوگوں کی حالت درست کر دوں گا۔ یہ گوسٹ ہنٹر جو ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، جتنی بھی گوسٹ اسٹوریاں پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں، صرف لوگوں کا مائنڈ سے کھیلا جا رہا ہے، یہ شیطانی کام کیے جا رہے ہیں جان کے، یہ وسوسے پھیلا رہے ہیں، کیونکہ دجال نے پھیلانے ہیں نا، تو یہ اس قسم کے پھیلائیں گے۔ اور بیچارے جنات جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان پہ چوری کا الزام لگا دیا کہ جی مٹھائی چوری کر کے کھاتے ہیں، دکانوں سے لے جاتے ہیں مٹھائیوں کی، میٹھے کے بڑے شوقین ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کے اوپر۔ اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں بہنوں سے اور دوستوں سے گزارش ہے، پہلی بات یاد رکھیے گا کہ نہ قرآن شریف میں اور نہ کسی حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جنات کو میٹھا پسند ہے۔ جنات کو کوئی میٹھی چیز کبھی پسند نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی میٹھی چیز پسند نہیں ہے جنات کو، یہ یاد رکھیے۔ یہ سب من گھڑی باتیں ہیں، جھوٹ پھیلائی ہوئی سٹوریاں ہیں، اور جان بوجھ کے یہ پھیلائی گئی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اب ذرا غور سے سنیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں، سورۃ الانفال میں آیت نمبر ہے 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بے شک شیطان اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت کھولیں اور اس کا ترجمہ سنیے، کریے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ اس کا ریڈ کیجئے، یہ لائن لازمی ہے، سورۃ العرافات آیت نمبر 27۔ گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کا جن پہ یہ جو من گھڑت باتیں نا کہ میرے پاس جن رکھے ہوئے ہیں، میرے گھر پہ سو رہے ہیں، میرے گھر پہ یہ کھیل رہے ہیں، میرے قید کیے ہوئے ہیں، یہ انتر منتر جنتر سے قید ہو جاتے ہیں، تو یہ اسپیشلی ویڈیو اسی لیے بنائی گئی ہے، اور بنائی ہے میں نے کیونکہ پاکستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں جن کا نام میں مینشن نہیں کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ اس بات کو مینشن کر کے میں بتاؤں، کیونکہ انہوں نے اسرار ہب آفیشیل کو جو ہے
میرے سے مخاطب کراتے ہوئے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یہاں جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث سے ہوگی۔ اگر آپ کسی بات پہ یقین کرتے ہیں کہ جن ہمارے گھر میں موجود ہیں یا فلاں گھر میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، مٹھائیاں کھا جاتے ہیں، کھانا کھا جاتے ہیں، چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کا ایمان اس بات پر ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن شریف کی یہ آیت آپ لوگ لازمی پڑھیے گا۔ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، بے شک شیطان اور اس کے گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیوں جھوٹ پھیلا رہے ہیں آپ؟ قرآن کی اس آیت کو جھوٹ کہیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، یا آپ لوگوں کی بات سچی ہے کہ آپ لوگوں کی ریکارڈنگ میں جو آپ دکھاتے پھر رہے ہیں کہ یہ جن ایسے کر رہا ہے، یہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ حرکتیں کر رہا ہے؟ شرم کریں آپ لوگ، یہ گوسٹ ہنٹرز سے کہہ رہا ہوں، شرم کریں، جھوٹی من گڑت باتیں مت پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں کہ حدیث کی طرف سنیے گا ذرا غور سے۔ جہاں قرآن اور حدیث خاموش ہیں، ہم بھی انشاءاللہ خاموش رہیں گے وہاں، اور جہاں سچ اور حق بولے گا وہاں اسرار ہب آفیشل لازمی بولے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں فرما رہے، یا عام شخص کوئی یہ بات نہیں کر رہا۔ کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر وہ ہڈی، میں نے آپ کو حدیث نمبر بتا دی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 450۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جنات کے ہاتھ میں پہنچ کر گوشت سے بھر جاتی ہے۔ یعنی کہ جو ہڈی ہے جب جنات کے ہاتھ میں جاتی ہے نا تو وہ گوشت سے بھر جاتی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا معجزہ ہے۔ اور جانوروں کی لہ، ان کی جانوروں کی خوراک ہے، یعنی کہ جو جنات ہیں ان کے بھی جانور ہیں، ان کی بھی خوراک ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور لہ سے انسجا، یعنی کہ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے جن کی خوراک ہے، اسی لیے۔ اور کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ استنجا کرنے کی سے منع کیا ہے ہڈی سے اور لہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ الفاظ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن بھائیوں، کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن بھائیوں۔ حدیث نمبر صحیح مسلم میں ہے 450، پراپر ریڈ کیجئے گا کہ جن بھائیوں کو کہا گیا ہے۔ جن بھائی مخلوق، کدھر ہیں آپ لوگ؟ مٹھائیاں کھلا رہے ہیں آپ تو جنوں کو بھر بھر کے، جی جن مٹھائی کھا گیا آپ کی۔ بے وقوف بنانے کی لوگوں کو حد ہوتی ہے، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ خدا کا خوف کیجیے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہوں گا، جس میں 2-3 چیزیں یعنی کہ ایڈ ہو جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے۔ بیچارے آپ جنوں کو کبھی چور بنا دیتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور بنا دیتے ہیں کہ جی وہ مٹھائیاں کھا جاتے ہیں بیچارے، اور وہ آپ کے گھروں میں پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے گھروں میں یہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، اس کو سفلی علم اور بلیک میجک سے بالکل اٹیچ مت کریے گا جنات کو، ٹھیک ہے؟ وہ شیطانی معاملات جو ہیں وہ میں آپ کو ایپیسوڈ وائز لے کے چلوں گا، تو میں آپ کو سمجھاؤں گا بھرپور طریقے سے۔ سفلی علم بھی کھول کے رکھ دوں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور بلیک میجک بھی کھول کے رکھ دوں گا۔ اور سورۃ الفاتح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کلیئرلی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے صاف کہ تم
جن کو نہیں، جن تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کلیئرلی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اگر اپنی باتیں منواتے پھریں گے تو قرآن شریف کی یہ آیت جو کہہ رہی ہے اس کو آپ لوگ جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. اب جس نے جو میری اس ویڈیو کے بعد جس نے بھی جن کے بارے میں کوئی کہانی سنی یا کوئی کچھ ہوا تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اگر کوئی ایسا ہے یعنی کہ بندہ اتنا، اگر میں کہتا ہوں آپ گوسٹ ہنٹنگ کرتے پھرتے ہیں اور پھر گوسٹ نظر کچھ نہیں آتا، وہ ڈرامہ کچھ دکھا کے اور وہ کیمرہ لے کر بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے گا. آپ کا جن آپ کے اندر سے نہیں نکال کے دکھایا نا میں نے، تو پھر بتاؤں گا. میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا جو جن کے اوپر کام کرتے ہیں اور من گھڑت اسٹوریاں جھوٹ پھیلاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث پڑھیے قرآن شریف کی ترجمے کے ساتھ، تب پتہ چلے. اور میں نے آپ کو آیت نمبر کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا ہے. اور جو ہے میری کوشش ہے کہ میں جس ٹاپک کو لے کے چل رہا ہوں وہ بھی چیزیں میں کلیئر کروں انشاءاللہ پراپر طریقے سے، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ سمجھتے جائیں. اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو حدیث سے ملتی ہیں کہ یہ جنات کیا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں اور بھی حدیث ہیں، وہ حدیث نمبر بھی میں مینشن کر دوں گا انشاءاللہ. اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ اونٹ، گائیں اور دوسرے جانوروں کی لے اور گوبر وغیرہ کا بھی ذکر آپ کو حدیث میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت بھی ہے اس کی کہ گوبر بھی یہ کھا لیتے ہیں، اور یہ یعنی کہ لے اور کئی چیزیں جو ہیں وہ مختلف گندگی کی کھا جاتی ہیں جن. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی خوراک ہے. میٹھا ان کی خوراک نہیں ہے. میٹھا یہ چکھتے بھی نہیں ہیں، کوئی میٹھی چیز یہ چکھتے بھی نہیں ہیں. ان کے یہاں شادی ہو رہی ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ان کے بھی معاملات انسانوں جیسے ہیں، سیم تھی. اور ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا، ذرا اس پہ غور کیجیے گا. یہ جو آپ اکثر گوسٹ ہنٹنگ کی ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے، دیکھتے بھی ہیں کہ اچانک سے جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو اچانک سے آگ لگ جاتی ہے، جن آ گیا، آگ لگ گئی، یہ جن آ گیا ہے، کسی چیز میں آگ لگ گئی. ٹھیک ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو تھوڑا سا میچ کر دوں. پہلے تو ذرا پہلی بات تو وہ جن ہے نہیں. ٹھیک ہے، اول یا تو وہ کوئی ٹیکنیک استعمال کی ہے انہوں نے، صحیح ہے. اگر وہ جن ہے بھی اول تو ہے نہیں وہ. اگر وہاں موجود ہوگا تو وہاں سے وہ ہٹ جائے گا. اور بیت الخلا، گندی جگہیں، وہاں پر شیطانی جنات کی موجودگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ انسان کو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اتنی پاورفل بنائی ہے مخلوق، جسے اشرف المخلوقات کا ہے. وہ جنات جو ہے اس کے مقابلے میں، اشرف المخلوقات کے مقابلے میں اتنی چھوٹی سی ہے جنات کی. آپ کو ویلیو بتا رہا ہوں انسان کے مقابلے میں، کہ ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا جو پیدا ہوتا ہے 1-1.5 مہینے کا. ٹھیک ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ لوگوں نے صحیح حدیث اور قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ ریڈ کرے. جنات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کمپلیٹ طریقے سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا رہے. اور کئی ذکر جو پچھلے آپ کو ملیں گے اس میں سے آپ کو کئی ذکر بھی مل جائیں گے، یہ والے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، کہ ان کی طاقت ایک انسان کے سامنے کیا ہے. جسے آپ یہ بولتے ہیں نا لوگ کہ وہ تو جن ایسا کر لیتا ہے، جن کر سکتا تھا ایک ٹائم پیریڈ کے حساب سے. تو وہ ٹائم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اس کے بعد کا جو ٹائم آنے لگا اس میں ہر چیز بدل گئی. جیسے انسان بدلے نا، ایسے یہ لوگ بھی بدل گئے. ٹھیک ہے، اور یہ میں پہلی ویڈیوز میں بھی
جنات کی اگر آپ کسی نے نہیں دیکھی تو میری پہلی ویڈیو پارٹ 1 میں جا کے دیکھیے گا. اس میں نے جنات کے بارے میں جو ذکر کیے ہیں کہ یہ صرف 3 قسم کے ہوتے ہیں. ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں اور جن میں سے شیطان بھی ایک جن ہے. شیطان جس کو آپ نے فرشتہ بنایا ہوا تھا وہ بھی جن ہے. اور آج کے دور کی جو اشرف المخلوقات ہے 2026 کی جینز الفا جو ہے وہ اشرف المخلوقات آج کی اتنی پاورفل ہے کہ جنات جو ہے نا اس کے آگے وہ بکری کا بچے کی مثال میں نے آپ کو دی ہے نا کہ وہ بکری کا بچہ ایک انسان کے آگے کیا ہے. اشرف المخلوقات اور جن یہ جینز اور جینز الفا کی آج کی تاریخی دور کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ ہے اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی اور یہ ہے وہ جن جو وہ بکری کے بچے کے معنی ہیں. ٹھیک ہے, تو بیچاروں کو آپ لوگ فضول میں بیکار میں وہ نہیں کریں, کیونکہ یہ ایپیسوڈ کے لیے مجھے پاکستان کے بڑے اسکالرس ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے کال آئی ان کی کہ اس موضوع کے اوپر کچھ بحث ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ایپیسوڈ بنانا پڑا. سوری, ایپیسوڈ تو نہیں ہے یہ ایک کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ویڈیو ہے جو میں نے آپ کو مثال کے طور پہ یقین کے طور پہ بتانے کے لیے حدیث قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ کھول کے سمجھانے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے, اپنا دماغ کھولیے, دوسروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ ویڈیوز اور یہ سٹوریز سن کے آپ کا دماغ بھیگ گیا کہ جی وہ کپڑا ہل گیا جن, وہ دروازہ بند ہو گیا ہوا سے جن, وہ کوئی یعنی کہ عکس پرندے کا آسمان سے گزر گیا, کوئی شیڈ روشنی کا آ گیا وہ جی جن, چھلاوا, فناوا, پلاوا, ٹلاوا, پتہ نہیں کتنے نام تو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے مخلوقیں پیدا کر لی ہیں جو ہے ہی نہیں, جن قرآن اور حدیث ان میں بات ہی نہیں کرتی ہے, ان کے نام بھی نہیں لیتی. تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچیے. اور جن کو جتنا آپ لوگوں نے ہیوی کر لیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اشرف المخلوقات آج کا, اور جن اگر آپ کے سامنے آ جائے نا تو بیچارہ ایک بکری کے بچی کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. اور اس کو سفلی علم اور بلیک میجک سے نہیں جوڑیے گا. میں اس کی وضاحت جب آپ کو کروں گا اپنے ایپیسوڈ میں انبیاء کے دور میں, کس انبیاء کے دور میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا اصل معنوں میں, وہ اسی وجہ سے اس بات کو اسٹاپ کیا ہوا ہے. کس انبیاء کے دور میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا میں وہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس موضوع. ٹھیک ہے, اور جتنے گوسٹ ہنٹر ہیں ان سب کو کھلا چیلنج کر رہا ہوں, میرے کمنٹ باکس میں آئیے گا اور اپنا کانٹیکٹ کر کے مجھے بلائیں, میں آپ کی ٹیم کے ساتھ چلتا ہوں. اگر آپ نے مجھے جن دکھا دیا, میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں, اور جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, میں ان سب کے سامنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کسی بھی گوسٹ ہنٹر جتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نا, یہ سبسکرائبر لے کر, لائکس لے کر, کمنٹس لے کر بیٹھے ہوئے فضول کے اسٹوریاں سناتے رہیں, ٹھیک ہے, ان کو کھلا چیلنج ہے کہ مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ لے کے چلو جہاں گوسٹ آپ نے دکھائے نا لوگوں کو خود سے کہ یہ گوسٹ بیٹھا ہوا, یہ وہ فن ہے, بھاگ گئے کیمرہ لے, ٹھیک ہے, وہ وہیں لے کے چلنا مجھے اور دور کھڑے ہو جانا, صحیح ہے, اور دکھانا وہ گوسٹ جو تم لوگ دکھا رہے ہو نا, صحیح ہے, میں اس کو کان سے پکڑ کے نہیں لے کر آیا آپ کے سامنے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا. اس جن کو دنیا کے سامنے کان پکڑ کے نہیں لے کر آیا تو اسرار ہب آفیشیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جن باتوں سے ہٹیں, یہ سب جھوٹ پھیلاتے ہیں, آپ کے مائنڈ کو خراب کرتے ہیں. اور یہ خیال رکھیے کہ ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہیں, ٹھیک ہے, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے اور نہ میرا خدا کوئی اور ہے. تو اس لیے آپسی میں آخری بات پہ عرض کرتے ہوئے, گزارش کرتے ہوئے, اسرار ہب آفیشیل آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے کہ پلیز فرقے واریت سے دور نکلیے. اہل تشیع, اہل سنت, فنا فرقہ,
وہ یہ تو فنا وہ ان چیزوں سے باہر نکلیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات سوچیے کہ نہ تیرا اللہ کوئی اور ہے، نہ میرا اللہ کوئی اور ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ بات سوچ لیں گے نا، ہم سب باتوں سے کلیئر ہو جائیں گے اور ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو 450 پڑھ کے سنا دی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی ہمارا بھائی کے روپ میں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا دل کتنا بڑا تھا۔ اگر ایسی کوئی روایت ہوتی نا تو ان کی حدیث میں ہوتی کہ جنات سے وہ باتیں کرتے تھے، یا جنات ملنے آتے تھے ان سے تو خاص طور پہ ملنے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خاص طور پہ جنات ملنے کے لیے آیا کرتے بھائی۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ انسانوں کے سامنے آتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ من گھڑت کہانیاں وہم دماغ سے نکالو کہ میں نے رکھے ہوئے، میں نے پالے ہوئے ہیں میرے گھر پر، میرے سب جھوٹ، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ماشاءاللہ اللہ کا نور جسے کہتے ہیں زمین پہ اترے اور پوری دنیا جگمگا جاتی ہے ان کے نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے کوئی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جن آیا، میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، یا میرے ساتھ آ کے نماز پڑھتا ہے، پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی بات کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہیں ماں سے دیکھیں گے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انسانی نظر نہیں دیکھ سکتی، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیمرے میں کیا دکھا رہے ہو؟ بے وقوف بنا رہے ہو؟ ہاں، قرآن شریف کی بات کو آپ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں آپ لوگ۔ ہاں، شرم کیجیے، خدا کا خوف کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات ضرور پسند آئے گی، اپنا خیال رکھیے۔